بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو یکم محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ سال جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سال کی پہلی تاریخ کی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پہلے ہم حضرت عمر فاروق کی عظمت کے بارے میں، پھر ان کی شہادت کے واقعے کے بارے میں جائیں گے۔ تو شہادت کے واقعے کے بارے میں جانے سے پہلے میں حضرت عمر فاروق کا تھوڑا سا تعارف بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ ان کا نام تھا، اور کنیت ان کی تھی ابو حفص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 8ویں پشت پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ آپ عرب کے ان لوگوں میں آتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی کہ عرب میں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ جب نبوت کا اعلان ہوا اس وقت آپ نے اسلام کو فوراً قبول نہیں کیا، تھوڑی سی شروع میں اسلام کی مخالفت کی، لیکن نبوت کا 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام قبول کے بارے میں بڑا پیاری ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان قبول کرنے کے بارے میں دعا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا، اے اللہ، اسلام کو ان 2 آدمیوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے عزت اور غلبہ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی کہ کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہمیں اپنے دل میں یہ بغض پال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پہ نبی نے دعا کی، ان کے جیسا رتبہ کسی کا بہت ہی کم لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر آپ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ نے مسلمانوں کو کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اسی لیے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ اس بارے میں یہ واقعہ ہے کہ آپ کا بڑا پیارا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے صحابہ ہمارے پہ نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم خانہ کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر فاروق کا شمار 40 سابقون اولون جو اسلام قبول کیا ان میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ابھی ہم صرف 40 ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت عمر نے فرمایا تو کیا ہوا جب آپ سچے، دین سچا، اور یہ خانہ کعبہ میں بھی ہم آج جا کے جو اللہ کا گھر ہے وہ سچا، تو ہم اسی میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے عمر فاروق ہمارے پہ نبی کو لے کر چلے گئے، 40 صحابہ کو لے کر چلے گئے، 2 صفیں بنائی 20-20 کی، ایک پہ خود کھڑے ہو گئے، ایک پہ حضرت امیر حمزہ کو کھڑا کیا، اور ہمارے پہ نبی کو کہا کہ آپ امامت کروائیں، اور درمیان میں خانہ کعبہ کے کھڑے ہو کہا جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے آج یتیم ہو جائیں، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو یہاں پہ آ کے عمر کے پاس آ جائے، عمر کا مقابلہ کر لیا، عمر کو نماز سے روک دے۔ کہتے ہیں یہ کہا تو کسی کی ہمت نہیں پڑی، اسی لیے تو ان کو فاروق کا لقب ملا، یعنی کہ سچ، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ ہمارے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی پیارے صحابہ ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بہت ساری فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی کی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا، یعنی کہ آپ کی زبان پر جو بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا تھا، اسی کو حکم مانا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر فرمایا میں جنوں انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے، یعنی کہ جس راستے پر حضرت عمر فاروق چلتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ کیسے انسان ہیں کہ جن سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بہت زیادہ دیے۔ ایک دفعہ وہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے واقعہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے قصاص میں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو قصاص لیجیے، یہ فدیہ لے لیا جائے، یا ان کو پڑھانے کے لیے کر لیا جائے۔ لیکن تو اس وقت ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ابو بکر کا جو فیصلہ ہے، جو زبان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ملتی ہے، اور جو عمر کا دل ہے، جو عمر کی بات ہے نا، وہ نبی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ عمر بتا رہا ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات جو ہوتی تھی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر نبی قسم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ نے بہت ساری دین میں نئی نئی چیزیں آپ کے کہنے پہ ہوئی، کچھ چیزیں آپ نے ایڈ کی، اس لیے آپ وسلم کی ان چیزوں کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مان ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے روشنی پاؤ گے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، یہ فاروق کی عظمت ہے۔ رسول نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث لوگ، یعنی کہ جن سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے، ہوا کرتے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر فرمایا جنتی لوگوں میں سے ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں۔
اس سے بڑھ کر آپ کی شان میں اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر انہوں نے کوئی دین میں کوئی چیز ایڈ کی ہے تو یہ ان کی فراست اور ذہانت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عقل اور اتنا علم دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی جو فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ جیسے یہاں پہ میں بتاتی ہوں کہ پردے کا حکم جو ہے، ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تھا؟ کفار نے کہا وہ دیکھو نبی کی بیویاں جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتا کہ پردے کا، تو فوراً سورۃ احزاب کی آیات نازل ہو گئی، یعنی کہ کہا اور فوراً سے پھر شراب کی حرمت کے بارے میں، مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے بارے میں، اس طرح کی بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ منسوب ہیں۔ آپ کی زوجہ اہل بیت میں سے آپ کا سب سے بڑا شرف اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کلثوم، ان کے ساتھ شادی کی تاکہ میرا شمار بھی اہل بیت میں ہو جائے۔ پھر اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت میں وہ ان کا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہے، یہ وہ کس طرح کی ہم اپنے دل میں پال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شر سے، اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ پھر سب سے بڑا رتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز ہے، یعنی کہ آپ کی بیٹی حفصہ بنت عمر جو تھی ان کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین تھی۔ یہ آپ کی عظمت کے بارے میں تھے۔ اب ہم جو ٹاپک ہے کہ آپ کی شہادت کے بارے میں، آپ کی شہادت جو تھی نا ایک انتہائی اہم، المناک اور اہم واقعہ ہے۔ آپ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی جسے ایک فارسی مجوسی غلام نے عملی جمع بنایا۔ اس سے پہلے کہ کیا حالات بتاتی ہوں کہ آپ کی خلافت نے آپ نے تقریباً 27 لاکھ مربع میل کا علاقہ اپنی 10 سال کی حکومت میں فتح کیا، اور اسلام دنیا کے تین حصے پر پھیل چکا تھا۔ بہت اسلامی سلطنت کو وسعت دی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ آپ سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے وطن فتح وہ دل ہی دل میں بغض رکھتے تھے، آپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ آپ کا جو قتل تھا وہ تھا ایک مجوسی غلام، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ شخص مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر کاریگر، بڑھئی، لوہار اور نقش و نگار کرنے والا تھا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ ایک دن ابو لولو فیروز نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس کا آقا جو ہے اس سے بہت زیادہ ٹیکس لیتا ہے، زیادہ 2 درہم۔ اس نے درخواست کی کہ ٹیکس کم کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم کرتے کیا؟ تو اس نے بتایا کئی کاموں کا ماہر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ٹیکس اس کے لیے زیادہ نہیں؟ ایک روایت کے مطابق تم نے اس سے بھی یہی کہا کرتا تھا کہ تم ایک ایسی چکی کیوں نہیں بناتے جو ہوا سے چلتی ہو، یعنی آبی یا ہوائی چکی ہو۔ فیروز نے یہ بات سن کر غصے میں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی گونج مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ حضرت عمر کو اس کی اس بات سے تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ یہ بندہ کہ یہ کوئی ایسی قسم کوئی ہے۔ فیروز اس فیصلے سے ناراض ہوا، اس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض اور کینہ بڑھ گیا۔ کچھ تاریخی کتاب اس سازش میں حمز بن نامی ایک ایرانی سردار کا بھی ہے جو اسلامی فتوحات کی وجہ سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن مین جو مرکز بنا، جس بندے نے یہ ناپاک قدم اٹھایا، وہ ابو لولو فیروز تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صبح کی نماز کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ نے نماز شروع کی، تکبیر کہی، تو ابو لولو جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا، ایک زہر آلود 2 دھاری خنجر لے کر آپ پر حملہ آورا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے اوپر 3 اور بعض میں کہ 6 وار کی، ایک وار خاص طور پر جو آپ کے ناف کے نیچے لگا جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت عمر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑے۔ زخموں کی شدت باوجود حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن عوف کو آگے بڑھ کر نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور خود نہ ڈال لے گئے۔ فیروز نے وہاں موجود باقی نمازیوں پر حملہ کیا، 13 کو شہید کیا، زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ بالآخر ایک صحابی نے اس پر کمر ڈالا تو اس نے اپنے آپ کو کرنے کے لیے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا، آپ کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ ہوش ہونے پر آپ نے سب سے پہلے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ اس کے بعد آپ نے تکلیف کے باوجود اپنے وقت پر نماز جاگی۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ غلام نے زخمی کیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ کی موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا برا کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ زخموں کی شدت کی وجہ سے مزید 3 دن زندہ رہے اور یکم محرم الحرام سن 26 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شہادت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا جو اعزاز ہے کہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت عمر رضی اللہ کے صدیق کے پہلو میں روضہ رسول میں دفن کیا، جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور پاک کا روزہ ابوبکر صدیق کا جو روز تھا حضرت عائشہ کے میں تھا، حجرے میں تھا، آپ نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے، حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ روزہ رسول کے یعنی کہ پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ
ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہر نبی کے دو آسمان میں وزیر ہوتے، دو زمین پہ، میرے دو آسمان پہ وزیر دو فرشتے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور دو زمین پہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا بڑا درجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان سب سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کیا۔ ہمیں ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ما علینا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔